الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والصلاۃ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا، آج جمعۃ المبارک کی اس نشست میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا مقصود ہے۔ اللہ کریم کلمات حقہ کو زبان پر جاری و ساری فرمائے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب ان کی 5ویں پشت میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر ملتا ہے۔ یعنی حضرت عثمان کا سلسلہ نسب یہ ہے کہ آپ کے والد کا نام عفان ہے، ان کے والد کا نام ابو العاص ہے، ان کے والد کا نام امیہ، اور ان کے والد کا نام عبد شمس، اور ان کے والد کا نام عبد مناف ہے۔ یعنی حضرت عثمان کے جو 5ویں دادا ہیں وہ ہیں عبد مناف، اور یہ عبد مناف حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 4تھے دادا ہیں۔ یعنی سرکار کے والد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد حضرت عبد المطلب، ان کے والد حضرت ہاشم، اور ان کے والد عبد مناف ہیں۔ سرکار کے یہ 4تھے دادا ہیں عبد مناف، حضرت عثمان کے یہ 5ویں دادا ہیں۔ تو اس طرح سلسلہ نسب میں قریب کے اعتبار سے حضور کا ان کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ تو ہے ان کے والد کا سلسلہ، اور حضرت عثمان کی جو والدہ ماجدہ ہیں ان کا نام ہے عروہ، اور ان کی والدہ کا نام قریظ ہے۔ عروہ کے والد کا نام قریظ ہے، اور ان کی والدہ کا نام بیضا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو نانی ہیں یہ بیضا ہیں، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھوپھی لگتی ہے۔ گویا حضرت عثمان کی جو والدہ ہوئی یہ سرکار کی پھوپھی زاد ہمشیرہ ہوئی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے نسب کے اعتبار سے سرکار کی پھوپھی زاد ہمشیرہ کے بیٹے ہوئے، یعنی اتنا قریب کا سرکار کے ساتھ نسبی تعلق ہے۔ اور ان کی ولادت واقعہ فیل کے 6 سال بعد ہوئی۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق تو خاندانی بھی ہے، اگرچہ یہ بنو امیہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں لیکن پھر بھی قریب کا ایک تعلق ہے، اور مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہیں۔ تو سرکار کے اعلان نبوت سے پہلے بھی حضرت عثمان حضور کو جانتے تھے۔ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت ابتدائی لوگ جو مسلمان ہوئے ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 4تھا نمبر ہے۔ حضرت عثمان خود ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ انی لرابع اربعۃ فی الاسلام، کہ اسلام لانے میں آپ کا نمبر 4تھا ہے۔
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب پر آپ مسلمان ہوئے، اور جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کے چچا حکم بن عاص نے آپ پر تشدد کیا، اسلام سے روکنے کی کوشش کی، رسیوں سے باندھا اور بار بار یہ اصرار کیا کہ حضور کو چھوڑ دو، اسلام کو چھوڑ دو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہی جواب تھا، واللہ لا ادعوہ ابدا ولا افارقہ، کہ قسم بخدا نہ میں حضور کو اور حضور کے دین کو چھوڑ سکتا ہوں اور نہ ہی ان سے جدا ہو سکتا ہوں۔ چنانچہ اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام پر بھی استقامت اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے حضرت عثمان تیار رہے۔ چنانچہ سرکار کے ساتھ پھر قربت اتنی قربت بڑی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے سب سے بڑی لخت جگر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حضرت عثمان کے ساتھ نکاح کر دیا، اور پھر حضرت رقیہ کے نکاح کے بعد جب یہ حکم آیا کہ مکہ مکرمہ میں کفار کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا ہے، جو مسلمان چاہیں وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اہلیہ حضور کی صاحبزادی حضرت رقیہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور آپ سب سے پہلے تھے اسلام کے اندر جنہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ اسلام کی خاطر، اپنے دین کی خاطر ہجرت فرمائی۔ اس سے پہلے مسلمانوں میں سے کسی نے ہجرت نہیں کی تھی، اسلام کے اندر سب سے پہلے اہلیہ کے ساتھ ہجرت کرنے والے حضرت عثمان ہیں۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے پہلے تھے جنہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ دین کے لیے ہجرت کی، حضرت لوط تھے۔ ان کے بعد اسلام میں سب سے پہلے حضرت عثمان ہی تھے جنہوں نے اسلام کے لیے ہجرت کی اور اپنی اہلیہ کے ساتھ کی۔ یہ آپ کی ہجرت اولا ہوئی، اور پھر جب مکہ مکرمہ میں حالات تھوڑے بہتر ہوئے تو جو لوگ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف گئے تھے ان میں سے کافی سارے لوگ واپس مکہ مکرمہ میں آ گئے۔ حضرت عثمان بھی واپس آ گئے مکہ مکرمہ میں، تو ان کی ایک ہجرت کا یہ مرحلہ مکمل ہوا۔ پھر دوسری دفعہ ہجرت کا جب حکم ہوا کہ اب مسلمان مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر جائیں، تو اب بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ یہ آپ کی دوسری ہجرت تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اعتبار سے گویا ذو الہجرتین ہیں، دو ہجرتیں کرنے والے ہیں۔ اور پھر مدینہ طیبہ قیام کے دوران جب غزوہ بدر کا موقع آیا تو اس وقت حضرت عثمان کی یہ اہلیہ حضرت رقیہ بیمار تھی۔ باقی مسلمان جب غزوہ بدر کے لیے جانے لگے تو سرکار نے ان کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ آپ اپنی اہلیہ کی تیمارداری کے اندر مصروف رہیں، آپ کو غزوہ بدر میں شامل ہونے والوں کا اجر و ثواب بھی ملے گا، ان کے غنائم میں سے، مال غنیمت میں سے حصہ بھی ملے گا۔ چنانچہ سرکار کے حکم پر حضرت عثمان مدینہ طیبہ میں رہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو بدری صحابہ کرام کے اندر شمار کیا جاتا ہے اور بدر کی غنیمت میں سے آپ کو حصہ بھی ملا۔ سرکار جب بدر سے واپس تشریف لائے تو اتفاق سے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو چکا تھا۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پریشان رہنے لگے کہ سرکار کے ساتھ وہ جو ایک دامادی کا، ایک خاندان کا رشتہ تھا، وہ رشتہ تو اب ختم ہو گیا ہے، اور سرکار نے یہ فرمایا بھی تھا کہ قیامت والے دن سارے رشتے ختم ہو جائیں گے لیکن میری ذات کا رشتہ ختم نہیں ہوگا۔ میری ذات کا رشتہ، میرے خاندان کا رشتہ قیامت والے دن بھی نفع دے گا۔ تو اب وہ رشتہ تو ختم ہو چکا ہے، میں اس نفع سے محروم ہو چکا ہوں۔ اس بات سے جب اداس رہنے لگے تو سرکار نے پوچھا عثمان کیا بات ہے، پریشان کیوں ہیں؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یہ ایک کمی ہے جو پہلے آپ کے رشتے کے ساتھ مجھے نفع مل سکتا تھا، اب وہ رشتہ ختم ہو گیا ہے۔ تو میرے کریم آقا
نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان آپ ویسے ہی پریشان ہو رہے ہیں، حضرت جبریل امین آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ مالک کریم کا یہ حکم ہے کہ اے میرے محبوب آپ حضرت رقیہ کی بہن حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کر دیں۔ بلکہ حدیث پاک میں تو لفظ یہ ہے کہ اللہ نے ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ کر دیا، اور یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ خود رب العالمین نے یہ نکاح، یہ رشتہ منتخب فرمایا اور فرمایا نکاح بھی اس نے کر دیا۔ یہ اعزاز اتنا بڑا ہے کہ ایک سرکار کا نکاح ہے جو آسمانوں پر ہوا، جو حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ زوجنا کہا کہ محبوب باقی نکاح سارے زمین پر ہوتے ہیں، لیکن آپ کا نکاح حضرت زینب کے ساتھ ہم نے آسمانوں پر کیا ہے۔ اور سرکار کے بعد یہ اعزاز حضرت عثمان غنی کا ہے کہ حضرت عثمان غنی کا نکاح حضرت ام کلثوم کے ساتھ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آسمانوں پر کر دیا ہے۔ اور پھر جب حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہو گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب اپنے صحابہ کو ارشاد فرمانے لگے کہ عثمان کو رشتہ دینے میں بخل نہ کرنا، میرے پاس اگر کوئی تیسری بیٹی بھی ہوتی جس کا نکاح باقی ہوتا تو میں اس کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی کے ساتھ کر دیتا۔ بلکہ فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی یکے بعد دیگرے میں عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا، ایک فوت ہوتی اس کے بدلے میں دوسری دے دیتا، وہ فوت ہوتی اس کے بدلے میں تیسری دے دیتا، حتیٰ کہ 40 بھی ان کے نکاح میں یکے بعد دیگرے دے دیتا۔ بعض حدیث کے اندر تو آتا ہے کہ میں اگر 100 بیٹیاں بھی ہوتی جو یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دیتا۔ آپ اس سے حضرت عثمان کی عظمت تو سمجھ ہی رہے ہیں، لیکن آپ یہ بھی اندازہ کریں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خاندانی زندگی تھی وہ سرکار کو پسند کتنی تھی، اور سرکار ان کی گھریلو زندگی پر مطمئن کتنے تھے کہ یہ اپنے گھر میں کتنے خوش اخلاق ہیں کہ اگر 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں ایک ایک بیٹی کے وصال کے بعد دوسری بیٹی ان کے نکاح میں دے دیتا۔ اور پھر یہ جو بعض اوقات معاشرتی غلط توہمات ہوتے ہیں، تصورات ہوتے ہیں کہ ایک بیٹی جہاں پر نکاح کی ان کا وصال ہو گیا، اب دوسری بیٹی وہاں پر نکاح کرنے کا اولن تو کوئی بندہ حوصلہ ہی نہیں کرتا کہ وہ جگہ اس کے لیے ہمارے خاندان کے لیے اچھی نہیں، اور اگر بالفرض کوئی دوسری بیٹی دے بھی دے اس کے وصال کے بعد کوئی یہ ہمت ہی نہیں کرتا کہ تیسری بیٹی بھی دے، یعنی اس کی خوش اخلاقی کو نہیں دیکھا جاتا، یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہاں بیٹیاں فوت ہوتی ہیں اس لیے مزید اس کو رشتہ نہ دیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان توہمات کی بھی تردید فرما رہے ہیں کہ یہ موت کا آنا یہ اللہ رب العالمین کی تقدیر پر ہے، وہ چاہے تو ایک ہی خاندان کی متعدد بیٹیاں ایک ہی گھر کے اندر فوت ہو جاتی ہیں، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ تقدیر کہاں پر آتی ہے، دیکھا یہ جاتا ہے کہ اللہ رسول کے احکام پر عمل کون کتنا کرتا ہے۔ تو حضرت عثمان کے گھریلو زندگی پر سرکار اتنے راضی ہیں، سرکار فرماتے ہیں 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں دے دیتا، لیکن میرے پاس اب وہ بیٹیوں کی گنجائش نہیں ہے، تو اے انصار و مہاجرین عثمان کے ساتھ اپنا رشتہ کرنے کے اندر بخل نہ کرنا، رکاوٹ نہ بننا، ان کے ساتھ نکاح کر دو۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنا ان پر اعتماد تھا۔ اور پھر صرف غزوہ بدر ہے جس میں حضرت عثمان بنفس خود شریک نہیں ہوئے، وہ بھی حضور کی لگائی ہوئی ڈیوٹی کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی غزوات ہوئے، غزوہ احد ہوا، غزوہ تبوک ہوا، جتنے بھی غزوات ہوئے، سارے غزوات کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ غزوات میں شریک ہوئے۔ بلکہ جب صلح حدیبیہ تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف گئے تو اس وقت تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا نمایاں کردار تھا۔ حضور نے حضرت عثمان کو ہی بھیجا تھا کہ مکہ مکرمہ والوں کو جا کر بتائیں کہ ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، لڑائی کی ہمارا پروگرام نہیں ہے۔ لیکن اہل مکہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں روک دیا، چند دن آپ کا وہاں پر قیام رہا۔ وہاں آپ کا ایک تو کردار یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ آئے ہیں، آپ طواف کرنے، باقیوں کو طواف نہیں کرنے دیں گے، لیکن حضرت عثمان فرمانے لگے کہ حضور کے بغیر طواف کروں
یہ میری محبت گوارا ہی نہیں کرتی۔ اور پھر حضرت عثمان کو جب وہاں زیادہ دن قیام کرنا پڑا تو ادھر حدیبیہ میں موجود مسلمانوں کے اندر یہ افواہ اڑ گئی کہ حضرت عثمان کو انہوں نے شہید کر دیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام سے اس بات پر بیعت لی کہ اگر واقعی عثمان شہید ہو گئے ہیں تو ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ 1400 کے قریب صحابہ کرام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کے لیے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی، اور یہ عثمان کے قصاص کے لیے جو بیعت کی جا رہی تھی، اللہ رب العالمین اس بیعت کرنے پر اتنا راضی تھا کہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ کہ محبوب وہ جو ببول کا چھوٹا سا درخت تھا جس کے نیچے آپ تشریف فرما تھے، اور میرے محبوب آپ کے غلام عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، اس بیعت پر اللہ رب العالمین سارے بیعت کرنے والوں سے بڑا ہی راضی ہے۔ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اب بیعت کا طریقہ یہ تھا کہ ایک ہاتھ سرکار کا اوپر صحابی ہاتھ رکھتا اور صحابی کے ہاتھ کے اوپر سرکار ہاتھ رکھتے، تو جو سرکار کا وہ جو اوپر والا ہاتھ تھا، قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے گویا یہ آپ کا ہاتھ نہیں، یہ اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب ان کے ہاتھوں کے اوپر، صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر گویا اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے۔ اور پھر قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب اس بیعت کے نتیجے میں اگرچہ حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے، ان کے قصاص کا، ان کا بدلہ لینے کی نوبت نہیں آئے گی، لیکن اللہ رب العالمین راضی اتنا ہے فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ رب العالمین نے ان مسافر صحابہ کرام پر سکون کی دولت کو نازل فرمایا ہے۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، مکہ مکرمہ تو فتح ہو ہی جائے گا، مکہ مکرمہ سے پہلے ہم انہیں بہت قریب ایک بہت بڑی فتح عطا فرمائیں گے۔ اور وہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو بہت قریب کی فتح تھی مکہ مکرمہ سے بھی پہلے، چونکہ یہ 6 ہجری کا واقعہ تھا تو 6 ہجری کے اندر ہی بہت قریب اللہ رب العالمین نے خیبر مسلمانوں کے لیے فتح فرما دیا۔ گویا یہ قصاص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لینے کے لیے جو بیعت کی جا رہی تھی، اس کے بدلے میں اللہ نے انعام یہ عطا فرمایا کہ مکہ مکرمہ تو بعد میں فتح ہو ہی گیا، اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے خیبر کی فتح عطا فرما دی۔ اور خیبر کے اندر جو مسلمانوں کی عظیم الشان فتح ہوئی، اس کا تفصیل ذکر کرنے کا یہاں نہ موقع ہے نہ ضرورت ہے، تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عثمان کا اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ اتنا ہے کہ ایک شخصیت ہے جس کے بارے میں یہ افواہ اڑی ہے کہ ان کو شہید کر دیا گیا، سرکار قصاص لینے کے لیے صحابہ کرام سے بیعت لیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کو مسلمانوں کا حضرت عثمان کے بارے میں یہ محبت بھرا رویہ اتنا پسندیدہ ہے کہ اس کے بدلے میں مکہ تو فتح ہو ہی گیا، اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے خیبر کے علاقے کو فتح کر دیا، اور 6 ہجری میں ہی خیبر کی فتح مسلمانوں کے مقدر میں ہوئی۔ اور پھر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سارے غزوات کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہوئے، بلکہ 9 ہجری کے اندر جب خیبر بھی فتح ہو گیا اور بہت سارے علاقے، عرب کا بہت سارا علاقہ مسلمانوں کے زیر نگیں آ گیا، تو رومی بادشاہ اس کو اپنی سلطنت کی بقا کی فکر ہوئی، اور اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں عرب پر، مسلمانوں پر چڑھائی کروں، حملہ کروں۔ ظاہر ہے روم اپنے وقت کی سپر پاور، اس کا یہ پروگرام جب بنا، سرکار کو پتا چلا کہ وہ حملہ کرنا چاہتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنا گوارا نہیں کیا۔ اگرچہ حالات بڑے تنگی تھے اور موسم بھی سخت گرم، لیکن سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ہم وہاں اس کے علاقے میں جا کر اس کے ساتھ حملہ کریں گے، مقابلہ کریں گے۔ چنانچہ 30,000 کے قریب پیدل صحابہ کرام تیار ہوئے اور 10,000 سوار صحابہ کرام تیار ہوئے۔ اب ظاہر ہے یہ تبوک کا جو سفر، روم کے علاقے میں جا کر اس کے ساتھ جہاد کرنا، تنگ دستی بھی ہے، گرمی بھی ہے، سامان حرب بھی نہیں، اور بڑی تنگی کا زمانہ ہے۔ اس تنگی کو عربی زبان میں اسرت کہا جاتا ہے، تنگی۔
اور یہ تنگی کے حالات کے اندر اتنا بڑا لشکر جو تیار ہوا، اس لشکر کو جیش اسرا کہا جاتا ہے۔ سفر بھی سب سے زیادہ طویل، سرکار نے جتنے جہاد کے لیے سفر فرمایا سب سے زیادہ طویل سفر یہی تھا، غزوہ تبوک والا۔ اب سفر بھی بڑا طویل ہے، وقت کی سپر پاور کے ساتھ ٹکر ہے، اور کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں، لڑنے کے لیے بھی کچھ نہیں، تنگی کا زمانہ ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطبہ دیا کہ کون ہے جو اس لشکر کی مدد کرے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اٹھتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 100 اونٹ میں دیتا ہوں ساز و سامان سمیت۔ پھر سرکار خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کون ہے جو مزید دے؟ حضرت عثمان پھر اپنی خدمت پیش کرتے ہیں، حتیٰ کہ پورے لشکر کا تیسرا حصہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذمہ لیا، ان کی سواریاں، ان کا سامان خرد و نوش، حتیٰ کہ مجاہد کا تسمہ تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذمہ لیا۔ یعنی 1000 اونٹ اور گھوڑے اور ساز و سامان، خرد و نوش اور لڑنے کے جتنے بھی اسباب تھے وہ سارے کے سارے اپنے ذمہ لیے۔ پھر سرکار فرما رہے ہیں کہ ظاہر ہے ابھی لشکر کی ضروریات پوری نہیں ہوئی، تو سرکار پھر فرماتے ہیں کون ہے جو مزید مدد کرے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہزاروں دینار لا کر سرکار کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور سرکار ان کی اس خدمت پر اتنے خوش ہیں، اتنے راضی ہیں کہ سرکار ان دیناروں کے اندر اپنے ہاتھ ڈال کر انہیں الٹتے ہیں، پلٹتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سرکار یہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ عثمان آج کے بعد جو چاہے کرے، کوئی عمل بھی عثمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس نے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو راضی اتنا کر لیا ہے کہ اب اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی، کوئی عمل بھی ان کو آج کے بعد نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا۔ تو اس جیش اسرا کو تیار کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اس کے بدلے میں سرکار نے انہیں جنت کی بشارت بھی عطا فرمائی۔ اور پھر آپ حضرت عثمان غنی کی سخاوت کے بارے میں یہ بھی جانتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں جب مسلمان تشریف لائے تو پینے کے لیے میٹھے پانی کا فری انتظام نہیں تھا۔ ایک کنواں تھا بیر روما، اس میں پانی تو میٹھا تھا لیکن وہ قیمت سے ملتا تھا، اور ظاہر تنگی کے حالات میں پیسے دے کر پانی خریدنا یہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہوتی۔ تو بڑی تنگی کے عالم میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ہے جو پانی کا بندوبست کرے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیر روما خرید کر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا کہ یا رسول اللہ میری طرف سے یہ مسلمانوں کے لیے وقف ہے۔ پھر ابتدا کے اندر جو مسجد نبوی کی جگہ خریدی گئی، یہ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رقم سے اور ان کی جیب سے جگہ خریدی گئی، لیکن یہ مسجد ابتدائی ضروریات تو پوری کرتی تھی۔ جب اسلام پھیلتا گیا، لوگوں کی کثرت ہوتی گئی، تو اب یہ مسجد کی جگہ تنگ پڑ گئی۔ مسجد کے قریب ایک خالی پلاٹ پڑا تھا، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ہے جو یہ جگہ خرید کر مسجد کے اندر شامل کر دے، اللہ رب العالمین اسے اس کے بدلے جنت میں بہتر جگہ عطا کر دے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے حکم پر مسجد نبوی کے ساتھ والا حصہ اراضی خرید کر حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس طرح مسجد نبوی کی پہلی توسیع حضرت عثمان کی خریدی ہوئی زمین پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں ہوئی، اور دوسری توسیع حضرت فاروق اعظم کے زمانہ میں ہوئی۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ نے پھر تیسری توسیع پھر کی اور بڑی عالیشان مسجد نبوی کو تعمیر کروایا، یعنی خوب منقش کیا، آراستہ کیا۔ تو یہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دوسری بار پھر مسجد نبوی کی توسیع کر کے پھر جنت کے مستحق ہوئے۔ اور پھر مکہ مکرمہ کے اندر جب مسجد حرام میں توسیع کی ضرورت پیش ہوئی تو سرکار نے ایک مکان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہے کوئی بندہ جو وہ مکان خرید کر مسجد حرام کی توسیع کے اندر شامل کر دے۔ اب وہ مکان کا مالک مکان دینے کے لیے تیار نہیں تھا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جگہ خرید کر مسجد حرام کی توسیع کے اندر بھی شامل فرمائی۔ اسی طرح جو جنت البقیع ہے، یہ جنت البقیع کی جگہ بھی قبرستان کی جگہ جب کم پڑ گئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت البقیع کے قریب بھی جو جگہ خالی تھی وہ خرید کر جنت البقیع قبرستان کے اندر شامل فرما دی۔ اسی طرح بیر عریس، اس کی جگہ اور اس کے ملحقات بھی، یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال اسلام کے کام آیا،
مسلمانوں کے کام آیا، اور حضور کے حکم پر مال خرچ کرنے میں حضرت عثمان غنی نے کبھی بھی دریغ نہیں کیا، خوش بختی کے ساتھ۔ بلکہ ایک موقع پر سرکار ایک جہاد کے مارکہ میں تشریف فرما ہے، اب وہاں قیام اتنا طویل ہو گیا ہے کہ جو ساز و سامان وہاں پر لے کر گئے تھے وہ ختم ہو گیا۔ اب ظاہر ہے وہ جہاد کا قیام ہے، ساز و سامان کھانے پینے کا خورد و نوش کا ختم ہو گیا۔ منافق خوش ہو رہے تھے کہ دیکھیں اب مسلمانوں کے ساتھ بنتا کیا ہے۔ جب منافقین خوش ہو رہے تھے، مسلمان پریشان تھے کہ اب لڑائی کیسے ہوگی، ظاہر کمر ہی سیدھی نہیں ہوتی، چلنا پھرنا ہی دشوار ہو گیا ہے، تو یہ محاصرہ کتنا وقت تک جاری رہے گا۔ جب مسلمانوں کے اندر پریشانی ہوئی تو سرکار نے فرمایا فکر نہ کرو، اللہ رب العالمین تمہارے لیے کوئی نہ کوئی خوراک کا انتظام کر دے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دن آپ کو پتا چلا کہ یہ پریشانیاں 14 اونٹ سارے لشکر کی غزا کے لیے آپ نے مہیا فرما دیے۔ جب وہ حضور کے پاس وہ تقسیم کے لیے خورد و نوش کا سامان پہنچا، سرکار اتنے خوش کہ سرکار نے بلند ہاتھ فرما دیے، حتیٰ کہ سرکار کی جو بغلوں کی سفیدی تھی ان سے چھلکنے والا نور صحابہ کرام کو نظر آ رہا تھا، اور سرکار حضرت عثمان کے لیے دعا فرما رہے تھے کہ اے اللہ میں اپنے عثمان پر راضی ہوں، تو بھی میرے عثمان پر راضی ہو جا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پتہ کرنے کے لیے حضرت عثمان ایک دفعہ حضور کے گھر آئے، پتہ چلا حضور تو گھر میں نہیں ہیں، لیکن اندر سے جو آواز آئی اس میں نقاہت تھی، کمزوری تھی۔ پوچھا خیر تو ہے؟ عرض کی گئی کہ فرمایا گیا 4 دن سے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیدہ ہو گئے کہ حضور کا کاشانہ اقدس ہے، دنیا کی حکومتیں حضور کے قدموں میں ہیں، اور حضور کے گھر میں اتنا فاقہ۔ ام المومنین سے فرمانے لگے کہ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اسی وقت اپنے گھر میں گئے، آٹے کی بوریاں اور کھجوروں کے چھواروں کے یعنی جو ساز و سامان تھا، بکری کا گوشت وہ سارے کا سارا مہیا کیا، اور پیسے رقم دی، نقدی دی، اور ساتھ یہ کہا کہ ان کی تیاری میں وقت لگے گا، آپ تھوڑا سا انتظار کریں، میں پکا ہوا کھانا بھی بیچتا ہوں۔ تو یہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال ہمیشہ حاضر رہتا تھا۔ پھر صرف حضور کے لیے نہیں، حضور کے غلاموں کے لیے بھی ایسی سخاوت۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا حضرت عثمان غنی کے ساتھ کوئی لین دین تھا، حضرت طلحہ نے تقریباً 50,000 درہم دینے تھے حضرت عثمان غنی کے، اور ایک دفعہ مسجد جاتے ہوئے حضرت طلحہ کی حضرت عثمان کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور کہنے لگے کہ وہ جو آپ کی رقم میں نے دینی تھی اس کا انتظام ہو گیا ہے، وہ میں کہاں پہنچا ہوں؟ حضرت عثمان بے نیازی کے عالم میں فرمانے لگے ہوا لکا یا ابا محمد، اے طلحہ وہ میں نے تم سے واپس تھوڑی لینی ہے، وہ تمہاری ہی ہے۔ یعنی ایسی فراخ دلی، ایسی سخاوت اور ایسی جودت طبع اللہ رب العالمین نے حضرت عثمان غنی کو عطا فرمائی تھی۔ آپ کا وصال 35 ہجری 18 ذی الحجہ، آج 16 ذی الحجہ ہے، 18 ذی الحجہ جمعۃ المبارک کو عصر کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ تو آپ کے وصال کے موقع پر آپ حضرات بھی ان کے ایصال ثواب کے لیے اہتمام فرمائیں۔ مالک کریم انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔